جس لڑکے نے داڑھی رکھی ہو، وفادار بھی ہو، سگریٹ نہ پیتا ہو، اپنے والدین کا بے حد فرمانبردار ہو، ایسے لڑکے کون سی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں؟ آج گھر کی چھت پر بیٹھے کوے کو روڑا مار کر مہمانوں کی آمد ہی روک دی میں نے۔ بابا جی فرماتے ہیں کسی سے بھی شادی کرنے سے پہلے اسے ایک دفعہ سلو انٹرنیٹ کنیکشن دے کر ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کے حسن سلوک کا پتہ چل جائے۔ ایک دفعہ میں فیس بک یوز کر رہا تھا تو وہاں سے میں نے ایک نتیجہ نکالا، صرف لڑکیوں کو دوش دینا ٹھیک نہیں، آئے روز نئے نئے ہیروز کے ڈی پی لگانے والے لڑکے جب کبھی اپنا درشن کرواتے ہیں تو بندے کا ترا ہی نکل جاتا ہے۔ ایک عامل کا بڑا چرچا تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے محلے میں بڑا مشہور تھا ان عامل کے پاس پہنچا اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا، میں اپنے دادا کی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں اگربتیاں جل رہی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، کیوں آئے ہو برخودار؟ یہ تمہارے دادا کی روح بول رہی ہے، بات کرو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ بچہ بولا، دادا جان، دادا جان۔ بچے نے سر کھجاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے جبکہ آپ کا تو ابھی انتقال بھی نہیں ہوا۔ بیوی نے شوہر سے کہا، اگر سگریٹ نوشی نہ کرتے تو آج تک 3 لاکھ روپے کی بچت ہو جاتی۔ پھر یوں ہوا کہ شوہر نے ان کی کاسمیٹکس کا حساب لگا دیا جو کہ 10 لاکھ روپے بنتے تھے۔ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ پاگل ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب میں نے 100 صفحوں کی کتاب لکھی ہے، کیا آپ پڑھنا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر، کیوں نہیں، ہو سکتا ہے کہ کتاب لکھنے سے تمہیں پاگل خانے سے رہائی مل جائے۔ پاگل نے کتاب میں لکھا، پہلے صفحے پر گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، باقی 99 صفحوں پر لکھا، دگڑ 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 دگڑ۔ عورت رکشے والے سے، بھائی رکشا خالی ہے؟ رکشے والا، تے ہور اٹھا کر کے دکھاواں تو اور اب الٹا کر کے جھاڑ کے دکھاؤں کیا؟ شوہر کے سفر پر نکلتے وقت انگریز بیگم، آئی ول مس یو ڈیئر۔ پاکستانی بیگم، تھوڑے سے پیسے تو دیتے جائیں۔ سوزوکی مہران کی نیلامی ہو رہی تھی، بولی لگی 15 لاکھ، دوسری بولی 25 لاکھ، پیچھے سے ایک اور بندہ بولا 40 لاکھ۔ ایک آدمی پریشانی میں اٹھ کر بولا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس گاڑی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ سیلز مین بولا، سر اس کے 23 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ہر بار بیوی ہی مری ہے۔ آدمی، میری طرف سے 1 کروڑ۔ نہ جانے کون سا وٹامن ہے موبائل میں، ایک دن استعمال نہ کریں تو لگتا ہے کمزوری ہو گئی ہے۔ صبح بینک میں سے 3000 روپے کا چیک لے کر 3000 روپے نکلوانے گیا تو سامنے کاؤنٹر پر انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ بھرم بازی میں 30,000 کا چیک نکلوا لیا، صرف ایک زیرو ہی لگانا پڑا آگے۔ کیش لے کر گھر پہنچا، اب دوسرے بینک میں جا رہا ہوں واپس 27,000 روپے ڈلوانے میں۔ ایک آدمی نے اپنے گھر پینٹ کروایا، اس نے خوش ہو کر کاریگر کو مزدوری کے علاوہ 1000 روپے انعام دیا اور کہا، یہ لو، بیگم کے ساتھ فلم دیکھنے چلے جانا۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی، اس آدمی نے باہر دیکھا تو اسے رنگ کرنے والا کاریگر سوٹ پہنے کھڑا نظر آیا۔ مالک نے پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ کاریگر نے جواب دیا، وہ جی بیگم کو بھیج دیں، فلم دیکھنے جانا ہے۔ سردار اور اس کی گرل فرینڈ چپس کھا رہے تھے۔ گرل فرینڈ، آپ کیا محسوس کر رہے ہو؟ سردار، تم مجھ سے تیز کھا رہی ہو۔ شوہر نے بیوی سے غصے میں کہا، ایسا لگتا ہے تم نے بچپن میں امرود بہت کھائے ہیں۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا، جھگڑے میں بھلا امرودوں کا کیا تعلق؟ شوہر، تعلق یہ ہے کہ تم ہر بات میں ہمیشہ کیڑے ہی نکالتی رہتی ہو۔ ریس دیکھتے ہوئے سردار ساتھ والے سے بولا، یہ ٹرافی کس کو ملے گی؟ ساتھ والا سردار، صاحب جو سب سے آگے ہے اسے۔ سردار، تو پھر یہ پیچھے والے کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی؟ نرس سردار سے، مبارک ہو سردار جی، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سردار، واہ بھائی واہ، کیا ٹیکنالوجی ہے، بیوی کو میں اپنی ہاسپٹل لے کر آیا ہوں اور بیٹا میرا گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ماں، مننے
یہ دروازے پر گندے ہاتھوں کے نشان تمہارے ہیں؟ بیٹا: جی نہیں امی جان، میں تو لات مار کر دروازہ کھولتا ہوں۔ ریل گاڑی میں نیچے والی برتھ پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ایک مسافر سے کہا: بھائی صاحب، اتنا بڑا صندوق اوپر نہ رکھیں، ہو سکتا ہے میرے اوپر آ گرے۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں جناب، اس میں ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اوپر والے مسافر نے کہا۔ شادی کے بعد ایک شریف آدمی نے اپنی بیوی سے کہا: آج سے تم ہی میری زینت ہو، آبرو ہو، تمنا ہو۔ بیوی نے جواب دیا: میرے لیے بھی آج سے آپ ہی نوید ہو، عابد ہو، عتیق ہو۔ بیوی شوہر سے: کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے شادی سے پہلے جب تم نے مجھے پرپوز کیا تھا؟ شوہر: ہاں بیگم، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے تمہیں انگوٹھی پیش کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ بیوی سوچتے ہوئے: ہاں، اور میں خوشی کے مارے پورے 1 گھنٹے تک کچھ بھی نہ بول سکی۔ شوہر آہ بھرتے ہوئے: ہاں بیگم، مجھے حسرت ہے کہ ویسا 1 گھنٹہ پھر کبھی آ جائے میری زندگی میں۔ پاکستانیوں کی سادگی کی انتہا یہ ہے کہ فیس بک پر 95% لڑکیوں کے نام تک جعلی ہیں، اور لوگ ایسی لڑکیوں کی ڈی پی کو ریئل مان کر سچا پیار بھی کر لیتے ہیں۔ آخر کیسے؟ بھائی، میں نے تو اپنے گھر والوں کو سختی سے کہہ دیا کہ میرے مرنے پر ٹینڈے پکائیں تاکہ لوگ اصلی والا رونا رو کر جائیں۔ نخرے اس کے 7ویں آسمان پر، خود وہ 5 فٹ کی بھی نہیں۔ مما نے مجھ سے کہا: رکشہ آ گیا۔ میں نے ہینڈ فری اتارتے ہوئے کہا: مما، کس کا رشتہ آیا؟ مما: تیرے پیو دا۔ جانوروں کے ہسپتال میں الگ ہی چکر ہوتا ہے، یہاں رجسٹرڈ میں نام مالک کا لکھا جاتا ہے اور بیماری جانور کی، جیسے نام الطاف بابر، بیماری دم میں سوجن۔ ایک لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا: وہ سب لڑکیوں سے ایسے بات کرتا ہے جیسے تم سے، تو پلیز خوش فہمی نہ پالا کرو زیادہ۔ ان ہواؤں سے کہہ دو کہ کہیں اور جا بسیں، یہ پاکستان ہے، ایتھے تار لنا بھی بجلی چلی جاندی ہے۔ ایک آدمی نے ایک کتا رکھا ہوا تھا جو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تنگ آ گیا۔ مالک اس کی زبان سمجھتا تھا، تو ایک دن کتا گیٹ کے باہر کھڑا ہو کر کہنے لگا: مالک، میں باہر جا رہا ہوں، تیرے لیے بسکٹ لاؤں کیا؟ بیوی گھنٹے بھر سے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی، مگر وہ آگے سے بالکل خاموش تھا۔ آخرکار جب وہ بول بول کر تھک گئی تو پاؤں پٹک کر بولی: ایک تو تمہاری گونگی بدماشی نے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے۔ یوں ہی آوارہ گردی کرتے ہوئے ایک انکل نظر آئے جو کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے جا کے وجہ پوچھی۔ پریشانی میں کہنے لگے: کار لاک ہے اور چابی اندر رہ گئی ہے۔ میں نے کافی دیر تک سوچنے کے بعد حل نکالا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ کار کے دروازے کے شیشے کے اوپر سے ربڑ ہٹایا اور ایک دھاگے کو ڈیلی گرا، یعنی کہ گانٹ سی باندھ کر اس کے اندر ڈال دیا، اور کافی تگ و دو کے بعد دھاگے کی گرا لاک میں پھنس گئی۔ اس کے بعد جھٹکے سے دھاگا کھینچا تو لاک کھل گیا۔ میں نے انکل کی طرف سکہ طلب نظروں سے دیکھا تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ صرف شکریہ؟ ہاں جی، صرف شکریہ۔ مجال ہے جو 1 روپے بھی انعام کے طور پر دیا ہو۔ خیر، مایوس ہو کر وہاں سے جانے لگا تو اس کی بیوی کی سرگوشی واضح طور پر سنائی دی۔ کہہ رہی تھی: پکا چور لگتا ہے۔ پپو: میری آنکھوں میں دیکھو کیا ہے؟ لڑکی: سچا پیار۔ پپو: ابے جولیٹ کی اولاد، آنکھ میں دیکھو، وہ چلا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر ایک سمارٹ سی ماں نے سب کے سامنے اعلان کیا: آج سے میں ایک انعامی سلسلہ شروع کر رہی ہوں۔ گھر میں پورے ہفتے جو سب سے زیادہ کہنا مانے گا اور سب سے کم بولے گا، اسے ہفتہ پورا ہونے پر 200 روپے انعام دوں گی۔ بچوں نے فوراً احتجاج کیا: ہمیں یہ مقابلہ منظور نہیں، اس مقابلے میں تو ہر حال میں پاپا ہی جیتیں گے۔ بیوی: اگر میں گم ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ شوہر: اخبار میں اشتہار دوں گا۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے: کیا لکھواؤ گے اشتہار میں؟ شوہر: جسے ملے تھوڑا اور دور چھوڑ آئے۔